مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ آج پھر آپ سے بڑی خوشی ہوئی کہ ملاقات ہوئی اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی بات سے آغاز کریں گے اور یہ ہماری جو نئی بات ہے بے شک ان دنوں کے ساتھ ٹائج ہے، لیکن آپ نئے طریقے سے اس کو سیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے۔ آج ہم کھجوروں کے اتوار جو پام سنڈے اس کے متعلق سیکھیں گے، لیکن میرے عزیزو ایک نئے انداز سے سیکھیں گے اور خداوند کے پاک کلام میں سے اس کا حوالہ ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں لوکا طبیق بن معرفت لکھی کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 19واں باب اور 19ویں باب کی ہم پڑھیں گے 28ویں آیت سے۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا، اور جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح ایک شاہانہ جلوس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہونے والے تھے، اور یہ جو پہاڑ کا ذکر ہے، زیتون کا پہاڑ اور بیت فگے اور بیتنیہ کے قریب، یہ قدرون کی وادی اس کے بالکل سامنے تھی، اور یروشلم یعنی ہیکل کے اور یہ زیتون کے درمیان میں یہ وادی آتی ہے، قدرون کی وادی۔ اچھا میرے عزیزوں، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے پام سنڈے کا جو ہم نے پڑھا، اور ایک گدھی کا بچہ خدا نے بلایا اور منگوایا اور اس کے اوپر بیٹھے، اور شاگردوں نے آگے اپنے کپڑے بھی بچھائے، وہ سارا آپ جانتے ہیں پہلے سے۔ لیکن آج جس بات پر ہم سیکھنے والے ہیں وہ مضمون ہے ہمارا نبوتوں کی تکمیل۔ اس دن بے شمار نبوتوں کی تکمیل ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اور حیران ہوں گے، آپ سبوں کو بڑی اس بات پر حیرانی ہوگی سوری کہ یہ واقعی نبوتوں کی تکمیل کا ایک میسج تھا اصل میں یسوع مسیح جو دینا چاہ رہے تھے، اور اس پر ایک تشبیہی طور پر ایک نبوت پوری ہوئی اور ایک ابھی ہونے والی بھی ہے، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ نبوتوں کی تکمیل کے لیے یہ ایک سلسلہ تھا جو یسوع مسیح نے کیا، اور بیت فگے کے یعنی اس زیتون کے پہاڑ پر آ کر یسوع مسیح نے کھڑے ہوئے جب، تو یہ زکریا کی کتاب کے 14واں باب اس بات کی تصدیق کرتا تھا اور یہ نبوت پوری ہوئی۔ اور اس کے علاوہ کلام مقدس میں اور بھی بہت ساری نبوتیں پوری ہوتی ہیں، ملتی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا زکریا کی کتاب میں 14ویں باب میں، پھر 9ویں باب میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ حلیم ہوگا اور گدھے کے بچے پر یعنی لادو پر سوار ہوگا، اور یہ زکریا کی کتاب کا یہی حوالہ ہے، اور یہ بھی نبوتوں کی تکمیل کی طرف ہی ایک اشارہ ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے زیتون کے پہاڑ پر جب یسوع مسیح کھڑے ہوئے تو زکریا کی کتاب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر آ کھڑا ہوگا۔ بے شک اس کی ایک اصل تصویر جو ہے، یہ اصل سٹوری وہ ابھی آنے والی ہے، اور یہ ایک تصویر تھی، ایک تشبیہ تھی یسوع مسیح نے جو آ کے وہاں کھڑے ہو کر بتایا کہ میں آ چکا ہوں۔ میرے عزیزوں، نبوتوں کی تکمیل میں پہلی یہ 2 باتیں تھی جو یسوع مسیح گدھی کے بچے پر بیٹھے اور پھر زیتون کے پہاڑ پر کھڑا ہونا بھی نبوتوں کی تکمیل ہی تھی، اور پھر جب وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے یعنی زیتون کے پہاڑ سے نیچے وہ قدرون کی وادی کی طرف آئے تو وہاں پر بھی ایک تکمیل تھی۔ یسوع مسیح جب وہاں سے گزرے تو جیسے ہی وہ یروشلم کی طرف جا رہے تھے یعنی ہیکل کی طرف جا رہے تھے تو وہ اصل میں مشرقی پھاٹک کی طرف جا رہے تھے، جس کے بارے میں حزقیل 44ویں باب کی پہلی آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ دروازہ بند رہے گا کیونکہ اس میں سے خداوند کا جلال گزرا ہے۔ ہمارے بہت سارے بہن بھائی اس دروازے کو مقدسہ مریم کے ساتھ بھی اٹیچ کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں تھا۔ یسوع مسیح کے لیے یہ نبوت تھی اور وہ فرما روا اس دروازے میں سے داخل ہوا۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے زکریا کی کتاب اس کے 44ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھ کر دیکھیں گے۔ تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا، اور وہ بند تھا، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند کا جلال ہے، خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا، مگر فرمروا اس لیے کہ فرمروا ہے، خداوند کے حضور روٹی کھانے کو اس میں بیٹھے گا، اور وہ اس پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے اندر آئے گا اور اسی راہ سے باہر جائے گا۔
تو یہ بھی ایک نبوت تھی جو مسیح خداوند کے متعلق ہوئی تھی، اور یسوع مسیح جب زیتون کے پہاڑ سے قدرون کی وادی میں سے ہوتے ہوئے جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو یہ وہ بات تھی کہ مشرقی پھاٹک میں سے یسوع مسیح گزر رہے تھے۔ تو یہ نبوت تھی حزقیل کی کتاب میں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ مشرقی پھاٹک میں سے گزریں گے، اور جب وہ مشرقی پھاٹک میں سے گزرے تو یہودی ایک دستور تھا، جب وہ قربانی کرتے اور وہ دو کے مذبح پر سے یعنی پیتل کی قربانگاہ سے اندر کی طرف لے کے جاتے تھے، یعنی سونے کی قربانگاہ پر جہاں پر آگ جلتی رہتی تھی، جب اس کے پاس لے کے جاتے تھے تو راستے میں ہیکل میں داخل ہونے سے پہلے دونوں سائڈوں پر کاہن کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ جو کاہن کھڑے ہوتے تھے اس وقت بھی جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے اور مشرقی دروازے میں سے داخل ہو کے اندر جا رہے تھے، تو یہ کاہن ہیکل کے پاس کھڑے تھے اور یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ نبوت بھی پوری ہو رہی تھی جب یسوع مسیح نے اس نبوت کو پورا کیا۔ اور یہ یوحنا کی کتاب 3 باب کی 16ویں آیت میں ملتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ نبوت تھی جو پوری ہوئی اور یسوع مسیح کاہنوں کے درمیان میں سے گزرے۔ پھر اس دروازے میں سے گزرنے کی ایک اور بھی نبوت تھی، یہ زبور کی کتاب زبور نمبر 118 ہے، اور اس کی 19ویں آیت میں سے ہم پڑھیں گے زبور نمبر 118 اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ نبوتوں کی تکمیل کا دن ہے، پام سنڈے اصل میں نبوتوں کی تکمیل کا دن ہے۔ میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا، خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہماری نظر میں عجیب ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ تو میرے عزیزو یہ بڑی بات تھی، یہ وہی دن ہے جو خداوند نے مقرر کیا تھا۔ یہ نبوتوں کی تکمیل کا دن تھا، پام سنڈے والا دن، اور یسوع مسیح نے اس دن نبوتوں کی تکمیل کی۔ تو بہت ساری نبوتوں کی تکمیل ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو ذکریہ کے 2 حوالے دیے ہیں، پھر حزقیل کی کتاب کا ایک حوالہ دیا ہے، ابھی ہم زبور کی کتاب زبور نمبر 118 پڑھ رہے ہیں، اور زبور نمبر 118 جب ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ زبور نمبر 112 سے لے کر زبور نمبر 118 تک یہ سارے زبور جب عید میں شامل ہونے کے لیے، کفارے کی عید میں شامل ہونے کے لیے یہودی لوگ آیا کرتے تھے تو راستے میں یہ والے گیت گا کے آیا کرتے تھے، اور زبور نمبر 18 ان میں شامل تھا، اور یہ نبوتوں کی تکمیل تھی، اور یہودی اس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ لکھا ہے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح کے شاگردوں کو جب کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ، یسوع مسیح کو بھی کہا کہ ان کو خاموش کروا، تو مسیح نے کہا کہ اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ یہ کیا بات تھی؟ پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ میرے عزیزو یہ جو میں نے ابھی پہلے حوالہ پڑھا نا پھاٹک میں سے داخل ہونے کے پہلے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ زبور نمبر جو 24 ہے وہ بھی ہم گاتے ہیں نا، اونچے کرو سر دروازے اونچے دارو۔ یہ زبور بھی یسوع مسیح کی اسی دن کی نمائندگی کرتا ہے، زبور نمبر 24۔ تو ابھی ہم اس بات پر آتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کہا گیا کہ ان کو خاموش کروا، یہ خاموش ہو شاگرد، کیونکہ وہ نعرہ لگا رہے تھے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کو بادشاہ مان رہے تھے، زبور نمبر 118 کی وہ نبوت پوری ہو رہی تھی، اور زبور نمبر 24 کی وہ یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کر رہے تھے۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ بات ان کے منہ سے سنی کہ ان کو خاموش کروا، تو مسیح نے کہا کہ ابھی تم صرف مجھے بادشاہ ہی نہیں قبول کر رہے، اگر میں اس بات پر آ جاؤں کہ ان کو خاموش کروا دوں تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ میرے عزیزو یہ بات اس دن پوری ہونی ہے جب یسوع مسیح نے زیتون کے پہاڑ پر آ کے کھڑے ہونا ہے، تو زیتون کے پہاڑ کے نیچے ترائی پر جب وہ وادی قدرون کی طرف نیچے کی طرف آتے ہیں تو قبریں ہیں، اور داؤد نبی کی اور بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں، اور آج اور بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ان کے منہ جو ہیں یعنی سر جو ہیں یہ زیتون کے پہاڑ کی طرف ہوتے ہیں، اور پاؤں ان کے یروشلم کی طرف ہوتے ہیں، یعنی ہیکل کی طرف۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہیکل کی طرف پاؤں کیوں ہے؟
क्योंकि यीशु मसीह ने हिजकिय्याह की किताब के मुताबिक जब आना है, तो ये जो कब्रें हैं ये खुल जाएंगी और इन्होंने गैर फनी हालत में जी उठना है इन सभी मुर्दों ने। और यहूदी आज भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जब यीशु मसीह आके जैतून के पहाड़ पर आ खड़ा होगा तो सारे जी उठेंगे और ये सारे यरूशलेम की तरफ मसीह के साथ जाएंगे और उस वक्त भी मशरकी दरवाजा में से ही दाखिल होंगे। आज तो बंद कर दिया है वो जब खलीफा सुलेमान बिन इमरान था तो उसने ये मशरकी दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि उसने कहा था यहूदियों को कि आपका खुदावन तो गुजर चुका है, तो अब इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि हिजकिय्याह की किताब के मुताबिक इसको बंद करने का एक नबूवती पहलू है, तो उसने बंद कर दिया। लेकिन अब जब यीशु मसीह फिर आएंगे जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे और वहां पर इंसाफ करने के लिए आएंगे, तो जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो वो सारे मुर्दे, वो सारी कब्रें जो वो खुल जाएंगी और वो सभी जी उठेंगे। और यीशु मसीह ने असल में इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर भी चला उठेंगे, यानी ये मुर्दे अभी जिंदा हो जाएंगे जिनका जिंदा होना अभी मुकर्रर नहीं है। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो जैतून के पहाड़ पर फिर रुकेंगे और वहां पर जब वो खड़े होंगे तो ये सारे मुर्दे जी उठेंगे। और अगर इनके सारे यरूशलेम की तरफ और पांव जैतून की तरफ होते, जैतून के पहाड़ की तरफ, तो फिर उनको घूम के जाना पड़ता। लेकिन चूंकि यहूदी इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमने सबों ने यरूशलेम की तरफ अपने खुदावंद के साथ मिलकर जाना है, तो जब जाना है तो फिर उसी तरफ पांव होने चाहिए, जैसे उठे 1 मिनट के लिए भी उन्हें घूमना ना पड़े, वो सीधे यरूशलेम की तरफ हो जाए। सो ये नबूवतों की तकमील का दिन है और बहुत सारी बातें हैं। सो फिर कभी खुदावंद ने मौका दिया तो हम करेंगे, और शॉर्ट वीडियो की वजह से हम ये इतना लॉन्ग नहीं कर सकते। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में महफूज रहिएगा।